بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہمارا درس قرآن سورہ النساء کی آیت نمبر 69 اور 70 پر مشتمل ہے۔ ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ثمر اور انعام بیان فرمایا ہے۔ بہت عظیم الشان اور اہل ایمان کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین کے لیے حوصلہ افزا آیات طیبات ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن یُطِعِ اللہ، جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی و رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فَأُولَئِکَ، تو وہ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، من النبیین، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، والصدیقین اور صدیقین، والشہداء والصالحین اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی، ذالک الفضل، یہ محض فضل سے ہے، من اللہ، اللہ کے، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ تعالی جاننے والا۔ اب ایک تو بات یہ واضح ہوگی کہ یہ جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی سنگت ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا ثمر ہے۔ اس بندے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ ہو، اب ظاہر وہ راستے بھی تو تلاش کرے گا، تو انہیں کے سنگ لگنے سے بندہ اللہ اور اللہ کے رسول تک پہنچتا ہے، ان کی فرمانبرداری اور ان کے احکامات کی پابندی پر کاربند رہتا ہے، ہوتا ہے۔ اور یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی اعلیٰ درجے کے فرمانبردار لوگ ہیں، تو ان کی صحبت کا بندے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو ہم نے دعا مانگی تھی، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن کے راستے پہ چلنے کی اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں؟ وہ یہی ہے۔ گویا کہ آیت نمبر 69 سورہ النساء کی اس آیت طیبہ کی تفسیر بیان کر رہی ہے، جس میں ہم نے عرض کی تھی اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انعام یافتہ بندوں کی وضاحت کر دی ہے کہ کن لوگوں کے راستے پہ تم مجھ سے چلنے کی دعا مانگ رہی ہو، اور میں نے تمہیں سکھایا کہ مجھ سے یہ دعا مانگو، اور کن لوگوں کے راستے پہ چلنا تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ تو وہ یہ ہیں نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ انبیاء کرام جن کے راستے پہ چلنا نجات کا ذریعہ، وہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے ان کی پیدائش سے برسوں پہلے عالم ارواح میں چن لیا تھا کہ یہ نبی ہوں گے، وہ اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ صدیقین کون ہیں؟ جو انتہائی سچے ہیں، صدق میں، سچائی میں مبالغہ کرنے والے، یعنی انتہائی عروج تک پہنچے ہوئے، تو ان کے سردار حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی امتیوں میں سے باقی انبیاء کرام علیہ السلام تو سب صدق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں۔ شہداء وہ ہیں جو اپنی زبان سے، اپنے دلائل سے، اور کبھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی شہادت دیں، گواہی دیں، اللہ کے دین کے سچے ہونے کی گواہی دیں۔ صالحین کون ہیں؟ جو عقائد و اعمال دونوں کے اعتبار سے بہتر ہو، ان کا عقیدہ بھی اچھا ہو، ان کا عمل بھی اچھا ہو،
تو ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، صدیقین کی سنگت اختیار کرنی چاہیے، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، شہداء کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، اور صالحین کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت میں جو اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنے کا مزاج ہے، اولیاء کرام کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پہ عہد کرنے کا، جسے بیعت کہتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، وہ اسی طرح کی آیات سے ماخوذ ہے کہ ان کی سنگت میں رہنا۔ اولیاء کرام علیہ السلام کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، تو یہی بیعت توبہ ہوتی ہے، پچھلے گناہوں سے توبہ، آئندہ جیسے آپ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلائیں گے، میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی بیعت حقیقت ہے، جو اصل حقیقت ہے بیعت کی، شریعت کی، طریقت کی۔ باقی اگر کوئی چیز اس سے ہٹ کے ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ اسی طرح کی آیات طیبات سے محفوظ ہے۔ تو پھر آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کیا یہ اچھے ہیں یہ ساتھی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، دنیا میں ان کے ساتھ رہے، قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چہرہ مبارک اترا ہوا تھا، رنگ اڑا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ پوچھی تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی اس محبت کا ایک قطرہ عطا فرمائے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کوئی جسمانی تکلیف تو نہیں ہے، نہ کہیں درد ہے، لیکن ایک دکھ ہے، ایک پریشانی ہے کہ جب آپ کا رخ انور میری آنکھوں سے اجل ہوتا ہے تو میرا دل بےتاب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کا کمال۔ یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ انور سامنے ہوتا ہے تو سکون ملتا ہے، آپ کا چہرہ انور میرے نظروں سے اجل ہو جاتا ہے تو میرا دل بےتاب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فوراً آپ کی زیارت کرتا ہوں اور دل کو تسلی دیتا ہوں۔ اب مجھے یہ خیال ستا رہا ہے جنت میں تو حضور کا مقام بہت بلند ہوگا اور یہ مسکین کسی گوشے میں موجود ہوگا، تو زیارت تو نہیں ہو سکے گی وہاں، میرے لیے جنت کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، یہ صدمہ میرا دل برداشت نہیں کر سکے گا کہ میں جنت میں بھی آپ کو دیکھ سکوں۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے۔ حضور یہ ماجرا سن کے خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ خوشخبری لے کے آئے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی سنگت عطا فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ کیفیت صرف حضرت ثوبان کی نہیں تھی، ہر صحابی رسول کا یہی حال ہوتا اور ہر عاشق رسول کی یہی کیفیت ہوتی۔ مفسرین نے یہ واقعہ لکھے، پھر صحابہ کرام علیہ السلام کی کیفیات بھی بیان فرمائے، اللہ ہمیں بھی ان کیفیات میں سے حصہ عطا فرمائے۔ تو فرمایا وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، کیا یہ اچھے ہیں یہ ساتھی۔ اللہ رب العزت سنگت کو داد دے رہے ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل اللہ تعالیٰ کا، وکفی باللہ علیم، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ مزاج ہے، یہ طریقہ کار ہے، جو ان کے اصول ہیں، ہر نبی کا، ہر صحابی کا، ہر صدیق کا، ہر شہید کا، ہر اللہ کے ولی کا ادب کیا جاتا ہے، ان کی شان بیان کی جاتی ہے اور ان کی شان سن کے خوش ہوا جاتا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس سے توحید میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اگر نیک بندوں کی عظمتیں اور شانیں بیان کرنے سے توحید میں فرق واقع ہوتا تو اللہ رب العزت یہاں ان کے ذکر نہ کرتا۔ اللہ نے ایمان کے معیار کے طور پہ انہیں ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔